بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد عامر صاحب بھاولپوری کے بیانات میں سے مورخہ 22 اکتوبر 2009 کا بیان۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس دور میں دین پر چلنے والے اور دین کی محنت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، جو دین کو لانے کے لیے محنت کرتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، اور دین پر چلنے والے بھی بہت ہیں، لیکن دین پر چلنے والوں کے ساتھ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے، اور نہ ہی دین پر محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے جو وعدے کیے وہ پورے کیوں نہیں ہو رہے۔ اس وقت امت کے اندر جو پریشانی، مسائل، مشکلات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عقل، سمجھ، علم دیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ ان صحابہ دین پر چلنے والوں کے لیے آسمان کے سارے خزانے کھول دیے، اور ہم سارے مصائب، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ وہاں دین پر چلنے والوں کے لیے اطمینان ہر قسم کا، بلندی ہر قسم کی، غلبہ ہر قسم کا، ہر قسم کی نصرت ہے، حتیٰ کہ صحابہ رضوان اجمعین کو اتنا ملا کہ کسریٰ و قیصر کے خزانے بھی ملے، تو صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری محنت کے بدلے میں ساری چیزیں اللہ پاک نے یہاں تو نہیں دے دیں آخرت کی بجائے۔ اتنی کشائش، اتنی فراوانی، راحت، آرام کی شکلیں تھیں جس پر وہ بات کہتے تھے۔ اللہ رب العزت سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ یہ تھا، ہمارے ساتھ یہ کیوں ہے؟ اس پر اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ دین پر میرے نظام کے مطابق چلتے تھے اور میری مرضی سے چلتے تھے، اور تم اپنی مرضی سے چلتے ہو، جب چاہتے ہو چھوڑ دیتے ہو۔ ایک ہے اللہ کے نظام کے مطابق چلنا، اور ایک اپنی مرضی سے چلنا۔ صحابہ رضوان اللہ کا ایک واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات۔ چند شخص نے آپس میں بات طے کی کہ ہم ازواج مطہرات سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے زندگی اور آپ کی زندگی کی ترتیب پوچھیں۔ آ گیا، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزرتی ہے؟ فرمایا کبھی آرام فرماتے ہیں، کبھی عبادت فرماتے ہیں۔ دن کیسے گزرتا؟ فرمایا کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار فرماتے ہیں۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بیاہ کا کیا نظام ہے؟ فرمایا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں۔ ان تین چار نے پھر مشورہ کیا آپس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی بھی بہت ہے، اس لیے ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں مستقل روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کہ بیویوں میں آدمی مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ مشورہ کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی تھوڑی بات بھی بہت ہے، ہم ایسا کریں گے۔ مشورہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میری زندگی کا نام ہے، اس میں زیادتی یا کمی کرو گے تو اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کوئی نفلوں میں لگا رہتا ہے، کسی نے کہا کہ ذکر میں بڑی برکت ہے، وہ ذکر میں لگا رہتا ہے، کسی نے کہا علم، تعلیم تو علم بڑی چیز ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا۔ مجھے یعنی مولانا محمد عامر صاحب 200 برس پہلے کے علماء سے فائدہ پہنچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب دین کی کوئی چیز اختیار کرو تو اس کو صحابہ میں تلاش کرو، اگر ان میں ہے تو کرو ورنہ نہ کرو۔ ہمارے دماغوں میں ہے کہ ہم اللہ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے نظام اور نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ 4 بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ عرض کیا کہ عبداللہ بن عمر آج تک میرے پاس نہیں آئے، اتنی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوا کر فرمایا
کہ مستقل بات میں لگے رہنا، بیوی کے پاس نہ آ جانا، یہ قیامت میں پکڑوا دے گا۔ اس کی نسبت سے کام کرنا ہے، اللہ سے پوچھ کر نبی کے طریقے پر۔ ہمارا تبلیغ سے تعلق چلہ دینا ہے، پھر اپنی مرضی، اس کو وہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نزدیک کسی عمل کی قیمت تب پڑتی ہے جب وہ عمل اللہ کی نسبت سے پابندی سے کیا جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، اپنی طبیعت سے نماز پڑھتا ہے، قیامت میں اس کا محاسبہ ہوگا۔ تبلیغ کا مقصد اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کے لیے اس نظام کے ساتھ قبول فرمائے جو اس کے ہاں قابل قبول ہے۔ عمل وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نظام و ترتیب پر ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے نظام اور بتائی ہوئی ترتیب پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارا مزاج بگڑا ہوا ہے، اس وقت امت اپنی مرضی اور طبیعت کے مطابق چل رہی، کبھی نماز پڑھو، کبھی نماز نہ پڑھو، کبھی کہے گا روزہ رکھو، کبھی کہے گا روزہ نہ رکھو۔ اصل اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی نسبت سے ہمیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی کا گزارنا آ جائے۔ ایک سفر میں جا رہے سیدنا عبداللہ بن عمر سواری پر جا رہے، ساتھی نفل میں لگ گیا، فرمایا اس موقع پر نفل میں لگنا نہیں ہے، میں تم سے آگے ہوتا تو نہ نفلیں پڑھتا، اس وقت تو آگے جانے کا ہے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ سنت اور ترتیب کے بہت پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جس جگہ کھڑے ہوتے تھے یہ جب سفر میں اس جگہ پہنچتے تو کھڑے ہو جاتے، پھر آگے چلتے۔ یہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کے پابند تھے، ان کے سفر اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے ہوئے تھے۔ ایک شخص گڑھے میں گر رہا، نابینا ہے، آپ فرض نماز پڑھ رہے، حکم ہے فرض کو توڑ کر اس کو بچاؤ۔ اس وقت ساری انسانیت جہنم میں جا رہی، ہم اپنے دین میں لگے ہوئے، ان کی فکر نہیں۔ اللہ رب العزت کس طرح اس کو برداشت کرے گا؟ فرق یہ ہے کہ اوپر کی آگ نظر نہیں آ رہی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بڑے صحابی ہیں، اپنے ساتھیوں شاگردوں سے بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ اصحاب رسول کو اتنی لمبی نمازیں نہیں پڑھتے دیکھا جتنی تم لمبی نمازیں پڑھتے ہو۔ اگر صحابہ لمبی نمازیں پڑھتے تو انسانیت کا رخ اللہ کی طرف کیسے موڑتے؟ صحابہ کا زیادہ وقت دعوت و تبلیغ میں صرف ہوتا تھا۔ اس کام کا مقصد اللہ کے نظام اور اللہ کی نسبت کو سامنے رکھ کر چلنا ہے۔ روزہ بڑی بات ہے، لیکن عید کے دن روزہ نہ رکھنا دین بنے گا۔ عام لوگ کلمہ عبادت کو دین سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ہر شعبہ زندگی کو اللہ کے حکم مطابق اور نبی کی ترتیب پر پورا کرنا دین بنتا ہے۔ پوری زندگی میں کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق حکم نہ دیا گیا ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں امتوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ بنی اسرائیل جو مصر میں تھے، ان کے حالات بیان کیے ہیں کہ فرعون ان کے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل اپنے دور کے مسلمان ہیں، اس حالت میں مبتلا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم پھر بھی مسلمان تو ہیں، فرعون تو کافر ہیں، ہم مار کھا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری دنیا میں مار کھا رہے اور نیچے جا رہے۔ بنی اسرائیل کے 90,000 بچوں کو ذبح کیا ہے، وہ کافر یہ مسلمان، بنتا کچھ نہیں۔ اس مصیبت میں ایک نے اللہ کو پکارا کہ یہ اولاد انبیاء کی ہے، تو رحم فرما، یہ پھنس گئے ہیں تو ان کو نکلنے کا راستہ عطا فرما، جو راستہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پھنسے ہوئے ہیں نکلیں کیسے۔ اللہ کے ہاں وہ راستہ طے ہے، جب اس قسم میں امتیں پھنس جائیں تو کیسے نکلیں۔ وہ راستہ کبھی بدلا نہیں، اس کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ان کے نکالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی اور فرعون کو بھی دعوت دی۔ جو صحیح راستہ اختیار کریں گے اللہ رب العزت ان کے لیے سلامتی کا راستہ اختیار کر دیں گے، اور جو صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے ان کی گردن اللہ خود پکڑ لیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا، فرعون نے قبول نہیں کیا اور کہنے لگا یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا، نہ حکومت نہ ملک، میرے مقابلے اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ نے فرمایا ملک حکومت کی قیمت نہیں، اصحاب دعوت کی قیمت ہے۔ بنی اسرائیل نے عرض کیا کچھ عرصے بعد کہ آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے آنے کے بعد بھی فرعون وہی ضرور کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، فرمایا کہ تم 2 باتیں چاہتے ہو، ایک تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا جائے
اور دوسرا اقتدار تمہیں دے دیا جائے، لیکن ایک شرط پر کہ تمہیں اللہ کا بننا پڑے گا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا بننا پڑے گا۔ بنی اسرائیل ارصدرات سے مار کھا رہے تھے، انہوں نے ایک دم پلٹا دیا اور زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرز پر کر لی۔ اوپر سے پیغام آ گیا کہ تم میرے ہو، میں تمہارا، اب فرعون کے خلاف کارروائی میں کروں گا، تم گھروں میں نماز پڑھو۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی ساری زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ نے کارروائی کی۔ ہم آج کل خود کارروائی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کارروائی کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کفر نے کبھی انسان سے مار نہیں کھائی، کفر نے ہمیشہ رحمان سے مار کھائی ہے۔ چاہے قوم نمرود ہو، فرعون ہو، یہ رحمان کی مار اتنی زبردست ہوتی ہے کہ سینکڑوں سال تک اٹھ نہیں سکتا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے کہ چند نوجوانوں نے کہا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جلدی فتح کر لیں گے۔ کافروں کی طرف سے تیر چلے، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریت کی مٹھی کافروں کی طرف پھینکی اور وہ شکست کھا گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ مٹھی بھی میں نے پھینکی، آپ نے نہیں، اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنی زندگی بدلی تو اللہ رب العزت نے فرعون کے خلاف کارروائی کی۔ کبھی طوفان کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی جوؤں کا عذاب، کبھی کوئی عذاب۔ آخر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سمجھوتا کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے تھے، تم ملک شام کے رہنے والے ہو، مصر ہمارا ملک ہے، آپ اپنے ملک شام چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی کا سینہ بڑا وسعت والا ہوتا ہے، آخر تک سمجھا رہے کہ اگر تو ایمان نہیں لاتا تو تیری پکڑ نہیں، لیکن میرے سامنے مقابلے پر نہ آنا، اگر مقابلے پر آ گیا تو پھر بچ نہیں سکتا۔ کافر اصحاب دعوت کے مقابلے پر آئے تو اللہ ان کو نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کو جب کافر کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے تو صحابہ کہتے تھے کہ مقابلہ ہم سے نہیں، مقابلہ اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، ہم تو درمیان میں کھڑے ہیں۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات طے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر نکل گئے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں۔ فرعون کو اس کی کابینہ کے ارکان نے کہا کہ وہ ہمارا کاروبار کرتے تھے، کام کاج کرتے تھے، اب ہمارا کاروبار کام کاج کون کرے گا؟ فرعون ان کے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آ گیا۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کی فوج۔ اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں لے کر چل رہا، میرا رب میرے ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اللہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارا لباس، ہماری شکل غیروں کی، ہماری حکومت غیروں کی طرز پر، اس لیے اللہ ساتھ نہیں ہوتے۔ اللہ ساتھ نہ ہو تو دینی امتیں مار کھاتی ہیں۔ بنی اسرائیل سمندر پار ہو گئے، سمندر میں راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، آگے گئے تو کہنے لگے پیاس سے مر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو اوپر لاٹھی ماری، 12 نہریں چل پڑیں۔ یہ 12 قبیلے تھے، یہ پتھر کا ٹکڑا، اس پتھر میں کچھ نہیں، اللہ کا حکم تھا۔ اس پتھر کو اٹھا کر جھولے میں ڈال لیتے، جہاں کیمپ لگاؤ اس پتھر کو ڈال کر لاٹھی مار دیتے، چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو بنجر زمینوں میں فصلوں کو کھڑا کر دیتا ہے، ایک راستہ وسائل قدرت کو ساتھ لینے کا ہے، ایک راستہ قدرت کو ساتھ لینے کا ہے۔ اسلام قدرت کو ساتھ لینا ہے، وسائل قدرت خود ہاتھ آ جائیں گے، جس کے ہاتھ میں اس کا بننے کی کوشش کرو۔ بنی اسرائیل آگے چلے تو بھوک لگ رہی، پانی کا انتظام ہو گیا، اب بھوک کا مسئلہ آیا۔ انسان کے مزاج میں نمکین اور میٹھا کھانا، اللہ نے نمکین بٹیرے اور شبنم میٹھا بنا دیا۔ یہ 40 سال تک ہوتا رہا، پھر وہ ہماری طرف دوہرے راستے پر آ گئے کہ کھانا پینا تو مل رہا ہے لیکن ارد گرد کوئی پیاز، لہسن، مسور پیدا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہو کہ اس کی بجائے ایسا علاقہ دے دے تاکہ وہاں ہل چلائیں، فصلوں کو کاشت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اعلیٰ نظام کو چھوڑ کر ادنا کو حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہم بھی آج کل اسی طرح ارد گرد ماحول کو دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں زمین وغیرہ دے دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ذلت اور مسکنت اور تباہی اور بربادی پریشانی بھی دیتے ہیں. یہ اس زندگی کے ساتھ لازمی ہے، اس کے ساتھ یہ مصیبتیں بھی دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے اعلیٰ زندگی کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیا. اللہ نے ان کی ذلت والی زندگی دی. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مال و دولت یہودیوں کے پاس ہے لیکن ایک چپا زمین ان کے پاس نہیں. اسرائیل کی جگہ عیسائیوں نے لے کر ان کو دی ہے. آج عیسائی ان کی سرپرستی ختم کر دیں تو یہودی یہاں سے نکل جائیں گے. اگر اب مسلمان بھی یہود کی زندگی اختیار کرے گا تو یہ ان کی طرح مال و دولت اور وسائل کو اکٹھا کرنے میں لگیں گے تو یہ بھی دنیا میں ذلیل ہوں گے. ہمارے حاکم نصارہ عیسائی والی مصیبت میں گرفتار ہیں اور نصارہ کی طرح حکومت حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ رہے مر رہے. عوام ہمارے یہود کی زندگی اختیار کر کے مال و دولت کے چکر میں پھنسے ہوئے. اللہ کی مدد تو آئے کیسے؟ ان پھنسے ہوئے لوگوں کو نکلنے کا راستہ اللہ نے ایک رکھا ہے. پہلی امتوں میں یہ انبیاء کے پاس تھا. اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں دیا ہے. یہ امت اس سے اپنے آپ کو بھی نکال لے گی اور دوسروں کو بھی نکالے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر کے نبیوں والا کام اس امت کو دیا ہے جس سے یہ اپنے آپ کو نکالے اور امت کو بھی نکالے. اس وقت ہم اپنی منمانی پر چل رہے، اللہ سے پوچھنے کو تیار نہیں کہ اس پریشانی سے کیسے نکلیں. ساری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا. اس ذلت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے دعوت اللہ. مطلب ہے اللہ کے بن جاؤ اور دوسروں کو اللہ کا بنانے کی محنت کرو. دل اللہ کو دے دو کہ میں وہی اختیار کروں گا جو اللہ کہیں گے، جس میں سے وہی عمل نکلیں گے جو اللہ کہیں گے. دل اور جسم یہ دونوں چیزیں اللہ کو دے دیتا ہے تو اللہ کفیل ہو جائے گا، اللہ ضامن بن جائے گا. ہم نے دعوت اللہ کے عظیم انعام کو چھوڑا اور انسانیت کا جوڑ اللہ سے بٹھانے کا راستہ بند کر دیا اور اپنے آپ کو چھوڑ کر ہم زمین کے گڑھ میں گر گئے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے، حالانکہ ہمارا اصل کام یہی ہے کہ اللہ کا نمائندہ بن کر اپنے آپ کو اللہ کا بنانا اور مخلوق کو اللہ کا بنانا. یہ کام کیا نہیں جاتا ہے، یہ کام لیا جاتا ہے. جب تک اللہ رب العزت لینا طے نہ کرے آپ جا نہیں سکتے. جو کوئی اس کام کو اجر و ثواب کے لیے کرے گا اس سے بھی وہ کام نہیں لیتا. جو ذمہ داری سمجھ کر اس کام کو کرے گا اس سے وہ کام لے گا. ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارا مرنا جینا اس کے لیے ہے. نہ گھر کو نہ وطن کو دیکھا، اللہ کے راستے میں پھرے. یہ ہمارا پہلا دور تھا. اب کام سے اتنے دور ہو گئے کہ مناسبت اور کرنے کے لیے کہتے ہیں عمر میں ایک مرتبہ 3 چلے، سال میں چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، شب جمعہ میں آنا تاکہ تمہیں مناسبت پیدا ہو جائے. اس کے لیے سارا پروگرام بزرگوں نے بنایا ہے. پوری دنیا کے انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کا ارادہ کریں. حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کریں. جن کے دل میں اللہ نے اس کام کا حق ہونا ڈالا ہے اللہ کی توفیق ہے، اس کو ضائع نہ کریں. اللہ کی نمائندگی کے لیے انسانیت کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ چھوٹی سی زندگی ہے. کل کو اللہ یہ نہ فرمائے کہ میں نے تیرے دل میں حق ڈالا تھا، تم نے اپنے آپ کو پیش کیوں نہ کیا. خود کو اللہ کا بناؤ، انسان کو اللہ کا بناؤ. اس کام کا مقصد ہے باہر ملکوں کے لیے سال فاطمہ اور اپنے ملک میں چلنے کے لیے سال. باہر سے کثرت سے لوگ آ رہے، ان کو سنبھالنے کے لیے ہر سال 4 ماہ کی ہمت کرو. حوصلے اور ہمت سے کھڑے ہو جائیں. فرمائیں حوصلے سے.